السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے ان سارے سبق کو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے سکھائے تھے۔ الحمدللہ، آج ہم تعلیم الاسلام کا جو پہلا حصہ ہم نے شروع کیا تھا 23واں صفحہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم آگے کا سبق پڑھیں گے۔ آپ کے پاس اگر اس کتاب کا PDF نہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اور جن لوگوں کا اردو ویک ہے، مضبوط نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایکسٹرا پارٹ شروع کریں گے۔ جن لوگوں کا اردو ویک ہے وہ پارٹ ضرور دیکھیں، اس کے دیکھنے سے ہوگا یہ کہ آپ کا اردو آہستہ آہستہ مضبوط ہوگا اور آپ صحیح پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اب آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ تعلیم الاسلام کا آخری صفحہ ہے اور آخری سبق ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اردو کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ اور اگر سبق پسند آوے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے، رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ جواب رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، یعنی سر، کمر، سر یہ سب برابر ہونا چاہیے، ایک لیول پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے رکوع میں جھکنے کے بعد سر کو بالکل اٹھا دیا یا سر کو جھکا دیا، سر کو کمر کے لیول میں رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے۔ ہاتھوں کا کوہنی کے اوپر والا حصہ اپنے بدن سے نہیں لگانا ہے، پسلیوں سے علیحدہ رکھنا ہے، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ جو گھٹنوں ہے پیروں کے، ان گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لینا ہے۔ یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے۔ اب آگے ہے سجدے کا صحیح طریقہ۔ سوال، سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب، سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہے، ہاتھوں کے جو پنجے ہیں اس کو زمین پر رکھنا ہے، اور کلائیاں اور کہنیاں زمین سے اونچی رہے۔ جو کہنیاں ہے اور جو کلائیاں ہے ان کو زمین سے اوپر رکھنا ہے، زمین سے چپکا کر نہیں رکھنا جس طرح کے مستورات نماز پڑھتی ہے۔ اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، اور جو پیٹ ہے اس کو رانوں سے، ران بولتے ہیں گھٹنوں کے اوپر والا جو نرم گوشت والا حصہ ہے پیروں کا، اس کو بولتے ہیں ران۔ ران کو پیٹ سے علیحدہ رکھنا ہے، عورتوں کی طرح ہمیں نماز میں اور سجدے میں چپکا کر نہیں رکھنا، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہے۔ دونوں ہاتھوں کو پسلیوں سے الگ رکھنا ہے، جیسا کہ رکوع میں بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ اب آگے ہے دوسرا سوال، جو لاسٹ سوال ہے، لاسٹ صفحے کا سوال، نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد انگلیوں، نون کو صاف نہیں پڑھنا، ناک میں پڑھنا ہے، انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ نون کو ناک میں کیوں پڑھنا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جس نون کو بیچ میں لکھا جاتا ہے عام طور پر اس نون کو ناک میں ہی پڑھا جاتا ہے، سب جگہ پہ نہیں بلکہ عام طور پر۔ نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب، سبحان اللہ 33 بار، یعنی انگلیوں پر جو شمار کر کے تسبیح پڑھتے ہیں اس تسبیح میں سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ اسی طرح الحمدللہ 33 بار،
اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے. یہ کل ملا کر 100 مکمل ہو گئے. 33 اور 34 اللہ اکبر کو ایک مرتبہ زیادہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کے مقابلے میں. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہوا. اب اس کے بعد ہم دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے کچھ ایکسٹرا پارٹ پڑھائیں گے. جن لوگوں کا اردو ویک ہے، مضبوط نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایکسٹرا پارٹ میں ہم آسان سبق اپلوڈ کریں گے. آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا بھی اردو مضبوط ہو جاوے اور آپ اردو اچھے سے پڑھ پاوے اور سمجھ پاوے. اور ہم انشاءاللہ لائیو کلاس شروع کرنے والے ہیں. جن لوگوں کو اردو لائیو کلاس پڑھنا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ان سبق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.